آپ سن رہے ہیں نادر خان سرگروہ کی آواز میں فرحین جمال کا افسانہ کھڑکی کے اس پار۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے دیکھتی میں نے اسے دیکھ لیا، اپنی سوچوں میں گم، زمین کو گھورتی سہمی سی بار بار مڑ کر کسی انجانے خوف کے تحت پیچھے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنا پاؤں آگے بڑھایا اور پھر واپس کھینچ لیا۔ عجیب تذبذب کے عالم میں تھی۔ نظر اوپر اٹھی تو مجھے سامنے دیکھ کر اپنے آپ میں سمٹ گئی۔ بکھری بکھری سی الجھے بال اور ستا ہوا چہرہ، جیسے کوئی بھٹکی ہوئی روح ہو۔ تمہیں کیا دکھائی دیتا ہے اس کھڑکی سے جو تم ہمیشہ اتنی ہراساں اور بے چین سی ہو جاتی ہو؟ میں صرف یہی جاننا چاہتا ہوں۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑی اور اپنے قدموں میں ڈھیسی گئی۔ اس کا خوف زدہ چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا۔ میں نے سیڑھی سے اترتے ہوئے دوبارہ پوچھا، تمہیں یہاں سے کیا نظر آتا ہے؟ مجھے اس بات کا پتہ چل جانا چاہیے۔ میں اس کے سر پر پہنچ گیا، لیکن وہ بالکل خاموش رہی۔ اس کا بدن کسی انجانے خوف سے اکڑ سا گیا۔ تمہیں کبھی کچھ نہیں دکھائی دے گا، تم جو آنکھیں رکھتے ہوئے بھی نابینا ہو۔ اور چند لمحوں تک واقعی مجھے کچھ نظر نہیں آیا، لیکن آخر کار میرے منہ سے بے اختیار نکلا، اوہ اوہ۔ کیا ہوا؟ کیا؟ اس نے پوچھا۔ مجھے ابھی ابھی دکھائی دیا۔ میں نے سرگوشی کی۔ نہیں، کبھی نہیں۔ اس کی آواز میں بے یقینی اور اصرار تھا۔ بتاؤ، تم نے کیا دیکھا؟ حیران کن بات یہ ہے کہ میرا دھیان پہلے کبھی اس طرف نہیں گیا۔ یہ میرے لیے معمول کے مطابق اہم سی بات تھی۔ یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ میں نے اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ میری اس آبائی حویلی کی پہلی منزل کی کھڑکی سے جو باہر کی طرف کھلتی تھی، ہمارے خاندانی قبرستان کا منظر واضح نظر آتا تھا، جہاں میرے آبا و اجداد دفن تھے۔ اتنا بڑا کہ پورے کا پورا کھڑکی کے فریم میں فٹ ہو جاتا تھا۔ وہاں پر 3 پتھر کے کتبے تھے اور ایک سنگ مرمر کا۔ سورج کی کرنوں میں نہائے ہوئے چٹان پر ایک جانب ایستادہ تھے، لیکن یہ کوئی قابل توجہ بات نہیں تھی۔ یہ کتبے تو عرصے سے اس قبرستان کا حصہ تھے۔ میری توجہ تو چھوٹے سے مٹی کے ڈھیر نے اپنی طرف کھینچ لی تھی۔ اس نے میری آنکھوں میں شاید اس کا عکس دیکھ لیا تھا۔ وہ بے ساختہ چلا اٹھی، نہیں نہیں، خدا کے لیے نہیں۔ عجیب ہی جانی سی کیفیت اس کے چہرے پر ابھر آئی تھی۔ وہ تڑپ کر میرے بازوؤں کے حصار سے نکلی اور سیڑھیوں پر نیچے کی طرف سرک گئی۔ اس کی آنکھوں میں شک اور بے یقینی کے سائے لہرانے لگے۔ کیا کوئی مرد اپنے بچے کے کھونے کا غم نہیں کر سکتا؟ نہیں نہیں، تم نہیں۔ اوہ، میں مزید 1 منٹ بھی یہاں نہیں رک سکتی۔ مجھے تازہ ہوا چاہیے۔ مجھے نہیں لگتا کہ مرد موضوع انداز میں اس کا اظہار کر سکتا ہے۔ اس نے الجھے سے زخم خوردہ لہجے میں جواب دیا، جولیا، کہیں اور کیوں جاتی ہو؟ سنو، میں سیڑھیوں سے نیچے نہیں آؤں گا۔ ٹھہرو، میری بات سنو۔ میں مایوس ہو کر پہلی سیڑھی پر بیٹھ گیا اور اپنی ٹھوڑی کو مٹھیوں پر ٹکا دیا۔ فضا میں اداسی رچی ہوئی تھی۔ اندر کا موسم اچانک ہی سرد ہو گیا تھا۔ مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ کیسے پوچھا جاتا ہے؟ تو پھر میری مدد کرو، میں تمہارا دکھ درد بانٹنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنے الجھے ہوئے بالوں پر بے چینی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ جولیاں کی انگلیاں لمحے بھر کو باہر کے دروازے کی چٹخنی کھولتے کھولتے ٹھہر سی گئی۔ میرے الفاظ ہمیشہ تمہارے لیے بے معنی، ناپسندیدہ اور ناگوار ہی رہے۔ مجھے نہیں پتا کہ مجھے کب، کیسے اور کیا کہنا چاہیے، تمہیں کیسے خوش رکھوں، لیکن تم مجھے سکھا سکتی ہو، میرا خیال ہے۔ کیسے؟ یہ نہیں جانتا۔ مرد کو خواتین کے سامنے کسی حد تک ہتھیار ڈال دینا چاہیے۔ آؤ ہم کوئی سمجھوتا کر لیتے ہیں جس کے تحت مجھ پر واجب ہوگا کہ میں
تم سے دور رہوں، کسی معاملے میں دخل نہ دوں۔ حالانکہ مجھے محبت کرنے والے دو دلوں کے درمیان ایسا کوئی معاہدہ پسند نہیں، اور جو ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے وہ کسی سمجھوتے کے بنا ساتھ رہ بھی نہیں سکتے۔ جولیا نے ہولے سے چٹخنی کھولی۔ میں چلا اٹھا، نہیں پلیز مت جاؤ، دل پر یہ بوجھ اٹھائے کسی اور کے پاس کیوں جاتی ہو؟ مجھے اپنے غم میں شریک کر لو، یوں سسک سسک کر مت چھیو، مجھے ایک اور موقع تو دو۔ میرے لہجے میں التجا تھی۔ تمہیں یاد ہے جب تم نے امید سے ہونے کی خوشخبری مجھے سنائی تھی؟ تم کتنی خوش تھیں، تمہارے چہرے کا رنگ نکھر سا گیا تھا اور آنکھوں کی چمک مجھے خیرہ کر رہی تھی، لیکن میں اندر ہی اندر گھبرا رہا تھا کہ اس دور افتادہ گاؤں میں تو قریب ترین ہمسایہ بھی 2 میل کے فاصلے پر رہتا ہے، کوئی باقاعدہ ہسپتال بھی نہیں اور نہیں کوئی قریبی عزیز، تمہاری دیکھ بھال کون کرے گا؟ جولیا کی آنکھوں میں وہ خوشگوار دن گھوم گئے۔ وہ تو وقت کے رتھ پر سوار سہانے سپنوں کی وادی میں سیر کرتی تھی، خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ پڑتی تھی، پہلی بار ماں بننے کا اعزاز۔ جوں جوں وقت گزر رہا تھا اس کے اندر تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں۔ سردیوں کی راتوں میں آئس کریم کھانے کی خواہش، کبھی نمکین تو کبھی میٹھا، اسے بھاتا تھا۔ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر پانی پینا، ایک وجود اس کے اندر پل رہا تھا جس کا احساس اسے پہلی بار بچے کے پیر کی ہلکی سی جنبش سے ہوا تھا۔ وہ جاگتی آنکھوں سے اس کی شکل و صورت، رنگ و روپ کے سپنے دیکھتی، اس کو چھونے کی چاہ کرتی، ننھے ننھے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر محسوس کرتی۔ وہ کمرہ جسے انہوں نے نرسری میں تبدیل کر دیا تھا، اس کو سجانے سنوارنے میں سارا دن لگی رہتی۔ پنگوڑا کہاں رکھنا ہے، کمرے میں کون سے رنگ کا پینٹ کیا جائے، چھوٹے چھوٹے کپڑے، کھلونے الماری میں ترتیب سے رکھنے میں مصروف رہتی۔ وہ جسے 9 ماہ اپنا خون دے کر پالا، وہ اس طوفانی رات صرف ایک سانس ہی لے پایا تھا۔ کیسا وہ تڑپی تھی، کوئی اس کا کلیجہ نکال کر لے گیا۔ اسے کسی پل چین نہیں تھا، کوئی ایسا نہیں تھا جو اس غم میں اس کا ساتھ دیتا۔ پہرو نیند نہ آتی، بیٹھے بیٹھے اٹھ کر دروازے کی طرف دوڑ پڑتی۔ میرا بچہ، میرا لخت جگر، بالکل دیوانی ہو گئی تھی۔ خالی کوکھ، خالی ہاتھ، اداسی، دل شکستگی نے اس کے وجود کو گھیر رکھا تھا۔ نرسری میں جا کر اس کے جھولے کو ہلاتی رہتی، کبھی کبھی دھیمے سروں میں لوری گاتی۔ نہ کھانے کا ہوش، نہ پہننے کا، ملگجا سا گاؤن، الجھے بال، سپاٹ سا چہرہ لیے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں گھومتی رہتی جیسے کچھ تلاش کر رہی ہو، پھر اسی کھڑکی کے سامنے آ کھڑی ہوتی جہاں سے اسے باہر کا منظر صاف دکھائی دیتا تھا۔ راتوں کو اٹھ اٹھ کر بے چینی سے گھومتی رہتی۔ میرا خیال ہے کہ تم کچھ ضرورت سے زیادہ رد عمل کا اظہار کر رہی ہو۔ ایسا بھی کیا غم اس نوزائیدہ کا جس نے دوسری سانس بھی نہ لی کہ تم میری محبت کو ٹھکرا رہی ہو؟ تمہاری شکستہ دلی ختم ہی نہیں ہوتی، کیا تم سمجھتی ہو اس طرح اس کی یاد زندہ رہے گی؟ میں کچھ لمحوں کے لیے کٹھور بن گیا۔ اس نے میری جانب بے یقینی کے عالم میں پھٹی پھٹی بے تاثر نظروں سے دیکھا۔ وہ ساری جان سے کانپ رہی تھی، ہونٹ کپ کپا رہے تھے، الفاظ ہونٹوں پر آتے آتے ٹوٹ جاتے تھے۔ بار بار سرمئی رنگ کے گاؤن کے کونے کو ہاتھوں سے پکڑ کر کھینچ رہی تھی۔ اب تم حقارت آمیز لہجے میں بول رہے ہو، تمہیں نہیں معلوم یہ نفرت زدہ لفظ میری روح کو زخمی کر رہے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، تم مجھے غصہ دلاتی ہو، میں نیچے آ رہا ہوں۔ کیا ایک آدمی اپنے مرے ہوئے بچے کے بارے میں بات بھی نہیں کر سکتا؟ تم نہیں، کیونکہ تمہیں نہیں پتا کیسے بات کرتے ہیں۔ تمہارے اندر وہ درد مند دل ہی نہیں جو ایک ماں کی تکلیف، دکھ اور غم کو محسوس کر سکے۔ اگر تمہیں کوئی احساس ہوتا تو تم کیسے اس کی قبر اپنے ہاتھوں سے کھودتے؟ میں کھڑکی سے دیکھ رہی تھی تم کس طرح اپنے پھاوڑے سے بجری کو ہٹا رہے تھے۔ پھاوڑے کے ہر وار پر اس کے کنکر ہوا میں اڑتے تھے۔ بجری ایک طرف اکٹھی ہو رہی تھی اور بھربھری زمین میں آہستہ آہستہ ایک گڑھا بنتا جا رہا تھا۔ پھاوڑے کا ہر وار جیسے جیسے زمین کو چیرتا جا رہا تھا،
مجھے لگتا تھا یہ میرا دل چیر رہا ہے. میں سوچ رہی تھی یہ کون آدمی ہے, میں تو اسے جانتی تک نہیں. میں کیسی بھٹکی ہوئی روح کی طرح کبھی سیڑھیوں کے اوپر اور کبھی نیچے چکر لگا رہی تھی, اور تم اپنے کام میں مگن تھے. تمہارا پھاوڑا ہوا میں ایک تسلسل سے بلند ہو رہا تھا. سردی کی وجہ سے فضا دھواں سی تھی. تمہاری قمیص کی آستینیں کوہنی تک چڑھی ہوئی تھی اور تم ماتھے پر آیا پسینہ بار بار پہنچ رہے تھے. پھر تم نے اس ننھی سی جان کو سرد اور کھردری زمین کے سپرد کر دیا. میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا. وہ میرے جگر کا ٹکڑا, میری روح کا حصہ, میرا چاند مٹی میں کہیں چھپ گیا. پھر تم اندر آئے. کچن سے تمہاری آواز آ رہی تھی. پتہ نہیں کیوں میں دروازے سے جھانک رہی تھی. مجھے اپنی آنکھوں پر اعتبار نہیں آ رہا تھا. تم کرسی پر بیٹھے تھے, جوتوں پر تازہ مٹی کے دھبے تھے, تمہارے بچے کی قبر کی مٹی, اور تم رسان سے اپنے بچے کی موت پر آئے لوگوں سے روزمرہ کے مسائل پر بات کر رہے تھے. تمہاری آواز میں ایک ٹھہراؤ تھا. وہ پھاوڑا دروازے سے لگا کھڑا تھا. اس پر مٹی کے دھبے ایسے لگ رہے تھے جیسے میرے بچے کے جسم کے ٹکڑے ہوں. میں خدا کی قسم تمہاری ساری گفتگو بھی بتا سکتی ہوں جو اس وقت ہو رہی تھی. سوچو, اس وقت ایسی باتیں جب میرا دل غم سے پھٹا جا رہا تھا. کوئی پرواہ نہیں تھی تمہیں میری. کوئی مرتا ہے تو مرے, دوست ہو یا دشمن. دوست صرف رسم نبھانے کے لیے قبرستان تک جاتے ہیں. دفناتے ہی ان کا ذہن دنیا کے جھمیلوں میں مشغول ہو جاتا ہے. انسان اکیلا ہی ہوتا ہے جب وہ بیماری سے گور تک کا فاصلہ طے کرتا ہے. لیکن یہ دنیا ظالم ہے. مجھے ماتم کرنے کا بھی حق نہیں. میں سوگ بھی نہ مناؤں. اپنے رنج و غم کے اظہار پر بھی پابندی ہے. اس کے لہجے میں درد سے مٹایا تھا. آنکھیں پانی سے لبریز تھیں. وہ ڈوب رہی تھی. میرا دم گھٹتا ہے یہاں. یہ اونچی دیواریں مجھے اس ٹیلے پر بنی اس تربت کی دیواروں کی طرح چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں. وہ پھوٹ کر رونے لگی, جیسے آج اپنا سارا دکھ آنسوؤں میں بہا ڈالے گی. تم نے سب کہہ دیا. تمہارے جی کا غبار دھل گیا. دروازہ بند کر دو. تم نہ جاؤ. جولیا نے روتے روتے چونک کر میری طرف دیکھا. اس کی آنکھوں میں حیرت, دکھ اور تعصف کے ملے جلے تاثرات تھے. تم اس کا چہرہ ضبط کی وجہ سے پیلا پڑ گیا. تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ سب میرا جذباتی پن یا برہم مزاجی کا مظاہرہ ہے؟ تم کبھی نہیں سمجھو گے. تم سمجھ ہی نہیں سکتے. مجھے اس گھر سے کہیں دور چلے جانا چاہیے. اس نے چونک کر اپنے ارد گرد نظر دوڑائی, جیسے اس کی آنکھ اچانک کسی بھیانک سپنے سے کھلی ہو. میں مانتا ہوں کہ مجھے اظہار کرنا نہیں آتا. شاید یہ میری مردانگی کے خلاف ہے کہ میں اپنے جذبات کو زبان دوں. مجھے بھی اپنے بچے کو کھونے کا دکھ ہے. میں بھی اس کا باپ ہوں. تم نے تو اسے زندہ محسوس کیا ہے اور میں نے تو اسے بے جان ہی دیکھا. تم کیا سمجھتی ہو یہ جو میں حالات حاضرہ پر بات کرتا ہوں کس لیے کرتا ہوں؟ اپنا دکھ جھیلتا ہوں اس طرح کہ تمہیں احساس نہ ہو. تمہیں میرے آنسو نظر نہیں آتے کیوں میرے اندر گرتے ہیں. تم کہاں جاؤ گی؟ میں تمہیں زبردستی واپس لے آؤں گا. دیکھو میری بات مان لو, کہیں بھی نہ جاؤ. ہم مل کر اس دکھ کو بانٹ لیں گے. جولیا نے میری باتوں کو سنی انسنی کر دیا. دروازے کے دونوں پٹ کھولے, پلٹ کر آخری دفعہ میری طرف دیکھا اور قدم باہر رکھا ہی تھا کہ اسے اپنی کوکھ میں ایک سرسراہٹ سی محسوس ہوئی جس کا ارتعاش اس کے پورے وجود میں پھیل گیا اور وہ وہیں دہلیز پر بیٹھ گئی.